میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو امامہ، ان اغبط اولیاء عندی، توجہ کے ساتھ سنیں، آمد رمضان ہے، مبارک مہینے کی آمد ہے، ہم غور کریں کیا ہمارے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے ابو امامہ، میرے صحابی، بے شک میرے نزدیک، آقا علیہ السلام کے فرمان سنیے گا میرے اسلامی بھائیوں بگو، آقا فرماتے ہیں بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں، آقا کیا فرماتے ہیں؟ دہرائے جملہ، میرے نزدیک میرے دوستوں میں، زور سے جواب دے دیجیے، اللہ سلامت رکھے آپ کو، بے شک میرے نزدیک میرے دوستوں میں، آقا فرماتے ہیں قابل رشک وہ دوست، قابل یعنی حضور علیہ السلام جس کو بولے میرا دوست ہے۔ اب اس دنیا میں اگر آپ تھوڑی سی مثال لیں، جو کسی دنیاوی افسر کا دوست ہو، جو دولت والا ہو، کوئی اس کے گھر میں آتا جاتا ہو، وہ اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے، بھائی کیوں؟ کہتا ہے یار فلانی میرا دوست ہے، اس کے گھر میں جاؤں تو میری کوئی انٹری نہیں، اس کے گھر میں جاؤں میری کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ ارے میں کہتا ہوں یہ دنیاوی کوئی دوست نہیں، مدینے والے آقا کسی کو اپنا دوست فرما رہے ہیں، جس کو حضور فرمائے میرا دوست۔ اور اگلا جملہ فرمایا قابل رشک وہ دوست، اس کی دوستی میں حضور فخر فرماتے ہیں، اے ابو امامہ جانتے ہو وہ کون دوست ہے؟ عرض کی آقا آپ ہی بیان فرمائے۔ آقا علیہ السلام فرمانے لگے، اے میرے یار، اس کے اندر 7 اوصاف ہوں گے۔ میرے بھائیوں زور سے بولے، کتنے اوصاف؟ حضور کی حدیث، حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، مل کے جواب دے دیجئے زور سے، کتنے وصف ہوں گے؟ کتنے اوصاف ہوں گے؟ رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے اپنے اندر یہ 7 اوصاف پیدا کرے۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست ہے۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی، اے ابو امامہ آؤ، میں تمہیں ان 7 اوصافوں میں سے پہلا وصف بیان کرتا ہوں۔ بالتفصیل آقا فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو امامہ لمؤمن، پہلا وصف یہ ہے وہ مومن ہو۔ بولے زور سے، کیا ہو؟ یاد رکھیے گا، پہلا وصف کیا ہے؟ مومن ہو، اس نے پڑھا ہو لا الہ الا اللہ، ارے کلمات تو پڑھو نا محبت سے، لا الہ محمد، پہلا وصف یہ ہے وہ مومن ہو۔ اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابی خفیف الحال، حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ آقا فرماتے ہیں جس کی دوستی پہ مجھ محمد کو بھی رشک ہے، اس کے 7 وصف ہیں۔ آقا فرماتے نمبر 1، اس کا وصف یہ ہوگا وہ مومن ہوگا۔ تائرار فرماتے خفیف الحال، وہ کم مال والا ہوگا۔ کیا مال والا ہوگا؟ ارے جواب تو دو اللہ کے بندو، وہ کم مال والا ہوگا۔ ہمارے نظروں میں قابل رشک وہ ہے جس کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گی، ہمارے نظروں میں عزت والا وہ ہے جس کے بڑے بڑے عالیشان محلات ہو، لیکن حضور فرماتے ہیں ہمارے نظروں میں بھی کوئی قابل رشک دوست ہے، وہ ہے حضرت فرماتے ہیں جو کم سامان والا ہو، کم مال والا ہو۔ تبھی میں اسی لیے ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، فرمایا گیا جو غریب ہوگا، نادار ہوگا، مفلس ہوگا،
وہ انسان امیر انسان سے پہلے غالباً 50,000 یا 50 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. حساب و کتاب کم ہوگا. اے مال کے طلبگاروں، جس کی ایک دکان ہوتی ہے وہ کہہ رہا ہے دوسری بن جائے، جس کا ایک بزنس کھڑا ہوتا وہ کہہ رہا دوسرا ہو. مال کے طلبگاروں، مال کی طلب رکھو، مگر اتنی بھی مال کی ہوس مت رکھو جو تمہیں آخرت سے دور کرے. جو مال تمہیں قبر کی اندھیری میں ڈال دے، اس مال سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، مولا اس مال سے ہمیں محفوظ رکھنا. آقا فرماتے ہیں دوسرا وہ، بولے نا زور سے، جو کام نہ یاد رکھنا ہے. پہلا کون ہوگا؟ مومن ہوگا. نمبر 2 کام مال والا ہوگا. آگے سنیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ذو حظ من الصلاة، جس کی محبت پہ، جس کی دوستی پہ مجھ محمد کو رشک آقا فرماتے ہیں وہ کثرت سے نماز پڑھنے والا ہوگا. کثرت سے نماز پڑھنے والا ہوگا. وہ خالی فجر نہیں پڑھتا ہوگا، وہ تہجد بھی پڑھتا ہوگا. وہ خالی تہجد پہ اتفاق نہ کرتا ہوگا، وہ اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہوگا. ہماری مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، ان کو تو انٹرنیٹ کی ساری گیمیں معلوم ہے لیکن نماز اشراق کا معلوم نہیں. ان کو تو دنیا کے بڑے بڑے عہدیداروں اور بڑے بڑے کھلاڑیوں اور ہیروئنوں کی نام تو معلوم ہے، لیکن ان نمازوں کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اشراق بھی کوئی نماز ہوتی ہے، چاشت کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے، اوابین بھی کوئی نماز ہوتی ہے. ایسا سچ ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے. مسلمانوں کی باری تعداد ایسی ہے، لیکن قربان جاؤں یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پہ چھوٹے چھوٹے بچے آج مساجد میں آ کے تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں. ہم نے سنا تھا پرانے زمانے میں لوگ تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اگر کسی نے اس تہجد کی نماز کو نوجوانوں کے ذہنوں میں ڈالا، اس جذبے کو ابھارا، اس تحریک کا نام تحریک دعوت اسلامی ہے. اللہ اس تحریک کو سلامت رکھے، اور جو اس میں اپنا تعاون دیتے ہیں مالی طور، قدم، سخن، درہم، اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے. اب آقا فرماتے ہیں جس کی دوستی بھی مجھ محمد کو بھی رشک ہے. تیسرا وہ ہے ذو حظ، کیا فرمایا؟ ذو حظ من الصلاة، وہ کثرت سے نماز پڑھنے والا ہوگا. تو ماہ رمضان آنے والا ہے، نیت کرے انشاءاللہ. سحری میں تو اٹھنا ہی ہے، کھانا تو کھانا ہی ہے، لیکن کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز ضرور ادا کیا کریں. جس کی دل سے نیت بڑھتی، ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ. 2 رکعت پڑھنے میں 2-3 گھنٹے تو لگیں گے نا؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ ارے جواب تو دے. 5 منٹ 4 منٹ میں مطلب اختتام ہوگی یہ 2 رکعتیں. ہر رکعت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ، دوسری رکعت میں بھی سورہ اخلاص 3 دفعہ. اس سے کیا ہوگا؟ 2 رکعتوں میں آپ نے الحمدللہ 2 قرآن پاک کا ثواب حاصل کیا. تو اس طریقے سے عبادت کا ذہن بنا ہے. ہمارا ذہن جو ہے نا دنیا میں گم گیا ہے، دنیا کی دولت میں مگن ہو چکا ہے. اپنے ذہن میں نیکی کی ہوس کو راسخ کریں، اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں آخرت کی فکر کو آپ اجاگر کیجئے. انشاءاللہ پتہ چلے گا ہر بات میں بندہ نیکی کما سکتا ہے، ہر بات میں انسان نیکی کما سکتا ہے، لیکن انسان کا ذہن بیدار ہو. اب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں احسن عبادتن ربی. اب اس بندے کی علامت آقا فرماتے ہیں جس کی محبت کے، جس کے یارانے پہ مجھ محمد کو بھی رشک ہے. آقا فرماتے ہیں اس کا چوتھا وصف یہ ہوگا وہ رب کی بندگی تو کرتا ہوگا لیکن اچھے انداز میں کرتا ہوگا. اچھے انداز میں. آج لوگوں کو دیکھیں، وہ کالج جائیں گے، آفس جائیں گے، رج سج کے جائیں گے،
ایسا ہے؟ بولے نا زور سے. اگر میں کوئی غلط بات بولوں تو آپ میری اصلاح بھی کیجئے گا. جب بندہ سکول جائے، کالج جائے، آفس جائے، دنیاوی کاروبار میں جائے تو رج سج کے جاتا ہے نا، لیکن جب مسجد میں آئے گا تو وہی جو نائٹ ڈریس اس کا ہوگا وہی پہن کو فجر کی نماز میں آئے گا. جو پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے وہی پہن کے مسجد میں آئے گا. علماء فرماتے ہیں مستحب یہ ہے جو بندہ ایک بڑے افسر کے دربار میں لباس پہن کے جائے اس سے بھی اچھا لباس وہ مسجد میں پہن کے آئے. لیکن ہماری حالت الٹی ہو گئی. ڈی سی کے پاس جانا ہوگا تو کوٹ سوٹ لگائیں گے، ہاں کسی دنیاوی دفتر میں جانا ہوگا تو اچھا لباس کا انتخاب کریں گے، لیکن مسجد میں آئیں گے یہی نہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آئیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے امتیوں جس کے دوستانے اور یارانے پہ میں رشک کرتا ہوں، آقا فرماتے ہیں وہ رب کی بندگی تو کرتے ہیں لیکن کس انداز میں کرتے ہیں؟ مل کے بولے نا، اچھے انداز میں عبادت کرتے ہیں. تو نیت کرے سارے انشاءاللہ ماہ رمضان آنے والا ہے، ہم اچھے انداز میں روزہ رکھیں گے، ہم اچھے انداز میں سحری کیا کریں گے، ہم اچھے انداز میں افطاریہ کیا کریں گے، ہم اچھے انداز میں تلاوت قرآن تراویح پڑھا کریں گے، کیونکہ حضور فرماتے جو ایسا کرے گا اس کے یارانے پہ مجھ محمد کو بھی رشک ہے. آگے چلیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب پانچواں کون سا وصف ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ. جملہ تو چھوٹا ہے لیکن معنی وسیع ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ بندہ تنہائی میں رہتا ہے وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتا ہے. وہ تنہائی میں رہ کے بھی اللہ سے ڈرنا ہے. آج ہماری قوم کے نوجوان دروازہ بند کر کے گناہ کر رہے ہیں، کھڑکیوں میں پردہ ڈال کے گناہ کر رہے ہیں، چوری کی جگہ ڈھونڈ کے وہاں پہ گناہ کرتے ہیں. لیکن میرے جوانوں ماہ رمضان آنے والا ہے، اپنے دل کو تبدیل کرو، اپنی مینٹلٹی کو چینج کرو، نیت کرو. ہم انشاءاللہ لوگوں میں بھی اللہ سے ڈریں گے اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں گے. ارے مل کو تو بولو انشاءاللہ. ہاں ماہ رمضان آنے والا ہے، بولے انشاءاللہ. ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں گے، ہم انشاءاللہ لوگوں میں بھی اللہ سے. وہ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، ہر جگہ انسان کو یہ دل میں خیال ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے. ذرا بولو مل کے اللہ دیکھ رہا ہے. یہ اگر بندے کے دل میں آئے نا اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر معاملے میں قدم سنبھل کے اٹھائے گا. آپ کسی کمرے میں گئے وہاں پہ لاکھوں لاکھ پڑے ہیں، وہاں پہ موبائل فون پڑے ہیں، لیپ ٹاپ پڑے ہیں، پیسے پڑے ہیں، آپ چاہیں گے چوری کرنا. خدا نہ خاصا مثال دے رہا ہوں، لیکن آپ کونے میں دیکھیں گے وہاں پہ کیمرہ لگا ہے، سی سی ٹی وی لگا ہوا ہے. بولے آپ ڈریں گے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ان پیسوں کے ساتھ چھوئے گا، ان کو ٹچ کرے گا، موبائل اٹھائے گا؟ نہیں. کیوں؟ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں کیمرہ چل رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کسی کی پکڑ میں آ جاؤں گا. اے بندے تمہیں کیمرہ پہ تو خوف ہے، اے بندے تم تو لوگوں سے ڈر رہے ہو، لیکن تمہارے دل میں یہ بات کیوں نہیں ہوتی؟ تمہارے دل و دماغ میں یہ بات ختم کیوں ہو چکی ہے؟ ہر حالت میں ہر جگہ تمہیں اپنا رب دیکھ رہا ہے. یہ ہمارے دل میں کب آئے گا؟ اگر یہ مسلمانوں کے دلوں میں آئے گا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات کو دل و دماغ میں بٹھائے گا، بندہ کبھی گناہ کی طرف جائے گا نہیں. اس کو پتا چلے گا کہ نہیں ہر معاملے میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. تو نیت کرے تمام معاملوں میں انشاءاللہ اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا وصف یہ ہے، وہ پانچواں وصف یہ وہ تنہائی میں اللہ پاک سے بھی ڈرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ میں تنہائی میں ہوں مجھے کون دیکھ رہا ہے، نہیں. آقا فرماتے ہیں وہ رب ڈر رہا ہے.
اب آگے سنیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالصَّلَاةِ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ کیسا ہے؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں سے چھپ کے، بولے زور سے، لوگوں سے، ہاں، چاروں طرف اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وصف یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ لوگوں میں چھپا ہوا رہتا ہے، وہ لوگوں میں چھپا ہوا رہتا ہے، اس کو لوگ جانتے ہی نہیں، یعنی اس کی ہوس اور لالچ یہ نہیں ہوتی ہے کہ میری لوگوں میں واہ واہ ہو جائے، میری لوگوں میں ایک عزت ہو جائے، وہ ہرگز یہ نہیں چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے جانے یا نہ جانے، لوگ مجھے پسند کرے یا نہ کرے، میرا رب مجھے پسند کرنا چاہتا ہے۔ آپ سن رہے نا میری باتیں میرے عزیزوں، میرے بزرگوں؟ آج ہمارا دستور کیا ہے؟ مسجد کو اے سی لانا ہے، بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، حضرت مسجد کو اے سی لانا ہے، اے سی لانا ہے، ایک شرط ہوگا، مسجد میں میرے لیے مولوی صاحب دعا کرے گا، امام صاحب سے دعا کروانی ہے۔ اب اس بندے کی نیت کیا ہوتی ہے وہ اس کا رب جانتا ہے، لیکن جو ظاہراً اس میں نقصانات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، اس نے مسجد میں اے سی لایا، مسجد کی میٹنگ لائی، یہ دینی کام کیا، لیکن آقا فرماتے ہیں جس کی محبت پہ مجھ محمد کو رشک ہے وہ لوگوں میں چھپا ہوا رہتا ہے، اس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن عالم اس کا یہ ہے لوگوں میں تو چھپا ہوا رہتا ہے، لیکن جب ہاتھ اٹھاتا ہے نا اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو نیچے کرنے سے پہلے ہی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، چھپا ہوا رہتا ہے۔ آگے چلے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا چھٹا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا، بولے نا زور سے، کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا۔ آگے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا رزق جتنا اس کو رب نے عطا فرمایا اسی رزق پہ وہ بندہ صبر کرتا ہے، جتنا اس کو مولا نے دیا اسی پہ صبر کرتا ہے، اسی پہ قناعت کرتا ہے، ہوس نہیں رکھتا ہے مجھے ایک مکان ہے تو دوسرا ہونا چاہیے۔ ہاں میرے آقا فرماتے ہیں اب اس بندے کو کیا ہے، اگر اس کو رزق میں کمی ہے، بولے نا زور سے میرے عزیزوں، مل کے بولے، اگر رزق میں بظاہر کمی ہے، یعنی کھانا اس معیار کا نہیں کھاتا ہے جس معیار کا دل چاہ رہا ہے، آقا فرماتے ہیں جو بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اپنے عیال کو کھلاتا ہے، بیٹی آتی ہے بابا ہماری جو پڑوسی بیٹی ہے نا ان کے گھر میں ایسے ایسے ڈشز پک رہے ہیں، میرے بزرگوں عید بھی آنے والی ہے، ہمارے پڑوسیوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو غریب اور مفلس ہوتے ہیں جن کے گھر میں چولہا اس معیار کا نہیں ہوتا ہے جس معیار کا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب وہ بیٹی اپنے باپ سے کہے ہمارے پڑوسیوں نے تو اعلیٰ قسم کی ڈشز پکائے ہیں بابا، ہم بھی پکاتے، لیکن باپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں، باپ کے پاس کوئی آسرا نہیں۔ اب یہ باپ اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین کرتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس باپ پہ بھی مصطفیٰ محبت کر کے رشک فرماتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، بس وقت قریب ہے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، میری آپ سے یہی گزارش رہے گی، یہ 7 اوصاف جو میں نے عرض کیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان 7 لوگوں
سے محبت کر کے حضور فرماتے ہیں میں ان سے محبت کر کے رشک کرتا ہوں۔ یہ اتنے بڑے پائے کے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میری آپ سے یہی گزارش رہے گی کہ آپ سارے اسلامی بھائی نیت کریں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے اندر یہ ساتوں اوصاف اپنے اندر اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ سارے بولے انشاءاللہ۔ اس کے لیے الحمدللہ اس مسجد شریف میں الحمدللہ 1 ماہ کا اعتکاف بھی ہوگا۔ ہماری جو یہ انتظامیہ ہے، لوکل جو یہاں پہ الحمدللہ نمازی ہے، ان کو بھی میری طرف سے مبارک ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی سلامت رکھے جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ کہنے میں، بولنے میں، سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔